ایموشنز کے بارے میں ہم کافی بات کرتے رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ ایموشنز بھی سچ مچ کے ہوتے ہیں، جیسے کہ لاجکس بڑی اہم ہوتی ہیں، ایموشنز اس سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور دونوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، یعنی جذبات کی اور لاجک کی دونوں کی اہمیت ہے۔ اور کروشل کنورسیشن میں زیادہ ایمفیسس جذبات پہ ہے، زیادہ ایمفیسس جذبات پہ ہے کہ اپنے جذبات کا، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو امبیرسمنٹ سے بچانا، دوسرے کو فیس سیونگ دینا، امبیرسمنٹ سے بچانا، دوسرے کے لیے سیفٹی کریٹ کرنا، اپنے لیے سیفٹی کریٹ کرنا۔ اچھا، یہاں سیفٹی سے کیا مراد ہے؟ کافی باتیں آپ کرتے رہے ہوں گے تھوڑی دیر پہلے اس موضوع پہ۔ یہ سیفٹی سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں کو تالے لگا لیں تو سیفٹی ہوتی ہے۔ کیا نشانیاں ہوتی ہیں اس بات کی کہ سیفٹی خطرے میں پڑ رہی ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے، کروشل کنورسیشن، کروشل کنفرنٹیشن ہو رہی ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے اپنے حوالے سے یا دوسرے کے حوالے سے یا فضا میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیفٹی جیپرڈائز ہو رہی ہے؟ ایک تو آواز کا والیوم اونچا ہو جانا، دوسرا فیشل ایکسپریشن، کوئی بریدنگ پیٹرن میں تبدیلی آتی ہے، ایکسپریشنز، باڈی لینگویج، انرجی لیولز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہیٹڈ لفظ یوز بھی ہوتا ہے، ہیٹڈ ڈسکشن ہو جانا۔ اچھا، جب ایسا ہو جائے تو کہاں لگتا ہے کہ معاملہ اب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے یا ابھی ہاتھ میں ہے؟ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے بیونڈ دیٹ جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ابھی کہتے ہیں کہ ڈلے بیراں دا حالا کچھ نہیں بگڑیا؟ جب اوریجنل جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو اوریجنل آپ کی تمنا ہوتی ہے، یا جو آپ کا فوکس ہوتا ہے، یا آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا تمنا ہوتی ہے، جب وہ کہیں بیچ میں گم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جیت ہار بن گئی ہے، پوائنٹ سکورنگ بن گئی ہے، یہ بستی پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کبھی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں گھروں میں جب ایسی گفتگویں ہو رہی ہوں جہاں ایک دوسرے کو تانے مینے، اس طرح کی باتیں، پرانی باتیں؟ ان لوگوں کے درمیان کیا چیز کامن ہوتی ہے؟ اسپاؤسز یعنی میاں بیوی، ماں باپ اور اولاد، اور بہن بھائی، ان لوگوں کے درمیان کیا چیز ایسی کامن ہوتی ہے کہ اکثر کروشل کنورسیشن انہی رشتوں، قریبی رشتوں اور گھریلو رشتوں کے درمیان زیادہ ہوتی ہے یا دفاتر میں بھی ہوتی ہے؟ یہ جو بیگیج ہوتا ہے یہ ایموشنل ہوتا ہے یا یہ لاجیکل ہوتا ہے؟ یہ کئی قسم کا بیگیج ہوتا ہے، لیکن جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کا وہ ان دی فارم آف ایموشنز ہوتا ہے۔ لہٰذا جس بندے کے ساتھ ہمارا بیگیج ہوتا ہے وہ رائی کا پہاڑ ہمارا بنانے کو دل کرتا ہے، ہم کافی اس معاملے میں پھر ایک دم تپ جاتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ بیگیج نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہے لوگ اچھے بھلے باہر لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا جی آئیے جی جائیے جی آپ پہلے میں بعد میں یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب گھر والوں کی باری آتی ہے، جب اپنے والد والدہ بیوی خاوند یا بھائی کی بات آتی ہے تو وہ پھر ہم اس وقت بہت تلواریں ایک دم نکال لیتے ہیں، اور تلوار ٹوٹ گئی قسم کے سین ہونے لگتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں گے کہ یہ بیگیج کیا ہوتا ہے؟ ایک بیگیج بھی تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کروشل کنورسیشن کے حوالے سے، یعنی ماں باپ اور اولاد کے درمیان بیگیج ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بیگیج کب شروع ہو جاتا ہے؟ اولاد کی ٹین ایج شروع ہوتی ہے تو بیگیج شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا؟ جیسے 5 سال کے بچے کے ساتھ ماں باپ کا بیگیج، آئی تھنک ابھی بچے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی اس کا گرج رکھنا ہے، یا اتنی باتیں نہیں اس کو کرنی آتی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ وہ بلینکٹ سٹیٹمنٹس دے سکے، ایبسولوٹائز کر سکے، آپ تو کبھی میری بات ہی نہیں سنتے، اور لوگوں کے والدین ہوتے ہیں وہ بہت بات سنتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے میں آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں، آپ ہسپتال میں کچھ چینج ہو گیا ہوں میں، اس طرح کی باتیں بچے کرنا کب شروع ہوتے ہیں؟ کس عمر میں؟ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی ڈسیپشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ بیبے ہوتے ہیں،
اور کس وقت یہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا، بڑی گریجول طریقے سے یہ بچے بدل جاتے ہیں، اور والدین کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ 2 سال کی عمر میں ہے یہ ایسے ہی رہیں گے، بلکہ والدین کو لگتا ہے کہ یہ بس کھلونا جو ہمیں ملا ہے یہ کھلونے سے ہم کھیلتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ان کا یہ وقت ایسے ہی گزرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر یکدم جیسے آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ ٹین ایجر ہو گیا خیر سے، اور یکدم وہ ایک دن آگے سے ریٹیلیٹ کرنے لگتا ہے، اور وہ ترکی بترکی جواب دینے لگتا ہے، اور اس کے کچھ گریوینسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ جو بیگیج ہے یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کروشل کنورسیشن میں، لیکن بعض اوقات بیگیج کے بغیر بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے کاروباری معاملات میں، اور لوگ ایک دوسرے کے مفادات کے حوالے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو کروشل کنورسیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے درمیان زیادہ تر ہوتی ہے جن کے آپس میں پرانے مراسم ہوتے ہیں، رشتے ناتے ہوتے ہیں، اور بیگیج ایکیومولیٹ ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، بیگیج کیوں ایکومولیٹ ہو جاتا ہے؟ کروشل کنورسیشن نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کروشل کنورسیشن کئی دفعہ نہیں بھی کرتے، ہم کہتے ہیں چھوڑو پہلے مزے سے بھی جائیں گے، تھوڑا بہت جو امن چل رہا ہے، تھوڑا بہت جو رسم و رواج چل رہا ہے تو اس سے بھی قباحت ہو جائے گی، تو چلے امن کی خاطر خاموش رہتے ہیں۔ یا پھر ہم کروشل کنورسیشن جب کرتے ہیں اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے تو پھر ہم سیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، بس چپ کر جانا چاہیے، یا تو پیسے ہو جانا چاہیے، یا پھر غائب ہو جانا چاہیے منظر سے، یا سامنے ہاں جی اور پیچھے نا جی کرنی چاہیے، پیچھے کو گڑبڑ دوسرا کام کر لینا چاہیے، سامنے ہاں جی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کروشل کنورسیشن کرنے سے پہلے کروشل کنورسیشن سیکھتے رہیں، کیونکہ یہ کچھ سیکھنے کا کام لگتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خفیہ ایجنڈے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی کہانیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے دل میں بھی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے گرج ہوتے ہیں، ہماری ریزینٹمنٹس ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ سم ہاؤ ہمارا دماغ ہمیں یہ گمان دیتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی غلطی نہیں آپ میں، غلطی ساری کی ساری دوسرے میں ہے۔ کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کو کچھ تلاش کرنے کی کوشش کریں، جسے ہم کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ؟ وہ کیا ہے؟ صرف یہ جاننا کہ ہم میں کیا کمی کمزوری ہے، یا یہ کمی کمزوری جب پتہ چل جائے تو پھر اس کو دور بھی کرنا کیسے؟ مثال کے طور پر کروشل کنورسیشن ہے اور ہمیں لگتا ہے ہمیں نہیں کرنی آتی، اور ہم نے اب یہ کمی کمزوری دور کرنی ہے، تو فرام ویئر ڈو وی اسٹارٹ؟ کہاں سے شروع ہوں؟ سیلف ٹاک سے اسٹارٹ کریں، یعنی ہمارے اندر بھی تو گفتگو چلتی رہتی ہے، اور یہ ایک بڑی پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں ہم ریہرس کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے دل میں بات کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مونولوگ جو ہمارے اندر چلتا رہتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سلو کر کے، کیونکہ وہ بہت تیز ہوتا ہے، 300 ورڈز پر منٹ کی رفتار سے ہم اپنے آپ سے بعض اوقات بات کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سلو کر کے، اس کے الفاظ بدل کے، اور تھوڑا الفاظ کا چناؤ اچھا کر کے، تو کیا کروشل کنورسیشن کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ووکیبلری کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ ایسے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فائٹنگ ورڈز نہ ہو، کیونکہ لفظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فائٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ لفظ ہوتے ہیں جو نان فائٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اگر ووکیبلری اچھی ہو تو کافی چوائسیز آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ لفظ یا یہ لفظ کہ یہ لفظ، اور ہم اس کو احتیاط سے چنتے ہیں، اس لفظ کو فیور دے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں چن لیتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں تمہیں پھر صحیح، اور اس طریقے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ، فکروں کی بندش، فکروں کا پہلے اور بعد میں ہونا،
فکروں کے جو جوڑ ہیں وہ پراپر آرڈر میں ہونا اور بات کرنے کے علاوہ بات سننے پہ توجہ دینا، یہ کافی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور یہ باقاعدہ دنیا میں سیکھنے والا کام ہے۔ گھروں میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، یہ گزارے مزارے کا کام ہے، یہ تھوڑا بہت ایسا کام ہے جس سے ہمارا بس گزارا چلتا ہے، اس کے اعلیٰ نتائج نہیں نکلتے۔ اور جو زبان ہم سیکھتے ہیں زیادہ تر اسکول میں سیکھتے ہیں، گھر میں جو زبان سیکھتے ہیں اس میں فلوئنسی ہوتی ہے اور وہ ہر گھر کے کچھ اپنے خاص الفاظ بھی ہوتے ہیں، ہر گھر کے کچھ اپنے اشارے کنائے بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ووکیبلری بہت اچھی نہیں ہوتی اور ہم نقطہ نظر بڑی احتیاط سے دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہم جذبات دوسرے تک نہیں پہنچاتے، اور اگر ہم جذبات دوسرے تک پہنچا ہی دیں تو دوسرے ہمارے جذبات کو وقت نہیں دیتے، قدر نہیں دیتے۔ وہ کہتے تینوں تو ایویں ہی انج ہوندا رہتا ہے، تو ہر وقت ایویں ہی سڑدا بلدا رہنا ہے، تو ایویں ہی خوش نہیں رہتا، اس طرح نہیں فیل کرنا چاہیے، ایسا غصہ کرنا تو ٹھیک نہیں، تو اس طرح کچھ نہ کچھ ہم سنب کر دیتے ہیں۔ تو جذبات کی عزت کرنا پچھلے کوئی 30 سال میں زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے الفاظ کی عزت کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیا جائے، اسرٹیو ہوں، معقول لفظ چنے جائیں، معقول انداز میں لوگوں سے بات کی جائے، اور اس کے فوراً بعد خیال ہوا کہ خالی الفاظ سے بات نہیں بنتی، جذبات سے بھی بات بنتی ہے، اور گفتگو نکھرتی ہے جب ہم الفاظ اور جذبات کا آپس میں خوبصورت ملاپ کرتے ہیں۔ کروشل کنورسیشن از آل اباؤٹ دس، کہ اس میں بنیادی چیز جس پہ ہم فوراً خود سے کام کر سکتے ہیں وہ جذبات ہیں، کیونکہ ہم کسی کو اس پہ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے نقطہ نظر کو فوراً مان لے، یہ اس کی مرضی پہ ہے آخر کار کہ وہ ہمارے نقطہ نظر سے متفق ہوتا ہے کہ نہیں، اور جب تک وہ ہمارے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوتا تب تک کافی بڑے درجے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوگا۔ ایک بچہ ہے، شام کو کہہ رہا ہے میں نے باہر جانا ہے، پارٹی پہ جانا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں جانا، اور جب تک وہ ٹین ایجر قائل نہیں ہوگا ماں باپ کی اس بات پر کہ رات کو دیر سے پارٹی اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے، یا ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے جم جانا ہے، اور اس کے فیملی ممبر کہتے ہیں کہ تم نے جم نہیں جانا، اور اس کے پاس دلائل ہیں کہ جم جانا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، ورزش کرنا کو بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ بچہ نہیں جانتا کہ جم میں جہاں پہ ورزش بھی ہوتی ہے وہاں اس کے پس پردہ بہت سارے ایڈکٹیو بیہیویئرز کو پالا جا رہا ہوتا ہے، وہاں نرگسیت سکھائی جا رہی ہوتی ہے، مسلز کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، وہاں مصنوعی خوراکوں پہ اور مسلز کو مصنوعی طور پر ڈیولپ کرنے کے لیے ڈرگز دی جا رہی ہوتی ہیں، اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے انتہا ورزش کر کے پھر نشہ کرنے کی راہ دکھائی جاتی ہے، جس سے کہ ورزش کی تھکن اتر جاتی ہے خوبصورت طریقے سے۔ اگر آپ جائیں، جم خانہ جائیں یا رائل پام جائیں یا شیپس جائیں یا کسی جگہ جائیں تو لوگ ورزش بھی کر رہے ہوتے ہیں، ورزش کر کے پھر شراب پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ورزش کرنے کے بعد جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، شراب اس کو جب اتار رہی ہوتی ہے تو اس سے ان کو اور بھی زیادہ لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، جتنے ورزش کرنے والی جگہیں ہیں، یہ خطرناک جگہیں سمجھی جاتی ہیں، تو والدین عموماً کہتے ہیں کہ نہیں، ڈانس پارٹی یہ وہ سب ان جگہوں پہ نہیں جانا، اور جب تک بچہ قائل نہیں ہوتا بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جذبات واحد ایریا رہ جاتا ہے کہ جس پہ آپ کا اختیار زیادہ ہے، ایٹ لیسٹ اس کا جو آدھا حصہ ہے یعنی آپ کے اپنے جذبات، اس پہ تو آپ کا اختیار کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں کروشل کنورسیشن میں۔ ایک، ڈفرینس آف اوپینین، اس پہ آپ کا کوئی بہت زیادہ اختیار نہیں ہے، بہرحال آپ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، اور اگر جذبات ٹھنڈے ہوں تو آپ کا نقطہ نظر زیادہ دور تک جا سکتا ہے۔ اگر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو نقصان ہوگا،
اور آپ کا اس پہ بہت زیادہ اختیار نہیں ہے. آپ نقصان کو تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں یا نقصان کے بعد میں جو اثرات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. لیکن جذبات کو ٹھنڈا کرنا اور خاص طور پر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا یہ کافی حد تک آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے کے جذبات پہ ضرور پڑتا ہے. اور دوسرے کے جذبات جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. لیکن اگر بیگیج ہو، اگر پرانے رشتے خراب ہوئے ہوں، جیسے انڈیا کا ہمارے ساتھ بڑا بیگیج ہے، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں معاملات، پھر بات کچھ بہتر ہوتی ہے تو پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کی فلمیں دیکھنے لگتے ہیں اور ان کا پیاز کھانے لگتے ہیں اور وہ ہمارے کباب کھانے لگتے ہیں اور ہم ان کے شباب پہ توجہ دیتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے. پھر اچانک بیچ میں آ جاتا ہے بیگیج جو ہوا. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی جو ان کی شادی کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا بیگیج زیادہ ہوتا ہے، اور تقریباً جو 20-25 سال پرانے میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بڑے دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب یہ اتنے سارے ایریاز ہیں، اگر آپ سب پہ تھوڑا تھوڑا کام کر لیں تب بھی بہت فائدہ ہوگا. تھوڑا سا آپ جذبات کو سمجھ جائیں، تھوڑا سا لاجک کو سمجھ جائیں، اور تھوڑا سا آپ نیگوسیشن کی اسکل حاصل کر لیں، تھوڑا ووکیبلری تھوڑی ووکیبلری بڑھا لیں، تھوڑا سا بیگیج پہ کام کرتے رہیں. ٹالرنس اپنی بڑھائیں. ٹالرنس یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جو فرق ہے اس کو برداشت کرنا. ٹالرنس انڈیورنس نہیں ہے. ٹالرنس اور انڈیورنس میں فرق ہوتا ہے. برداشت انڈیورنس ہے کہ آپ کتنی ورزش کر سکتے ہیں، آپ کتنے ڈمبل اٹھا سکتے ہیں، اور آخر ایک حد ہوگی. کتنا بھی بڑا ایتھلیٹ ہو تو اس کی انڈیورنس ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. لیکن جو ٹالرنٹ ہوتا ہے بندہ، جو دوسرے کے نقطہ نظر کے فرق کے باوجود تال میل بنانا شروع کرتا ہے، تو اس کی یہ صلاحیت آگے چل کے بڑھتی جاتی ہے. نارملی انڈیورنس آخرکار ختم ہو جاتی ہے. ہم ظلم سہتے رہیں تو آخرکار پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، کیونکہ تکلیف ہم جتنی سہ سکتے ہیں تکلیف ہمیں اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے. لیکن ٹالرنس جس میں ہم ایک دوسرے کے نظریات کے فرق کو، رسم و رواج کے فرق کو، فائنینشیل ڈفرینسز کو، اور ذات پات کے فرق کو، اور مذہبی فرق کو، اور زبان و بیان کے فرق کو اگر ہم خوش دلی سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں اور ایک بنیادی انسانی رسپیکٹ جاری رکھیں، بنیادی بیسک، بہت ہی بیسک، جیسے ہم ہوپ فلی بہت ساری معاملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے کی بنیادی ضرورتوں کو عام طور پر نہیں روکتے. آپ نے کبھی دیکھا کبھی کسی نے دوسرے انسان کی آکسیجن بند کر دی ہو، یا ہم نے کسی کو باہر سردی میں سویٹر اتار کے کھڑے کر دیا ہو کہ جاؤ بھگتو جا کے سردی یا گرمی، یا ہم نے کھانا بند کر دیا ہو. ایسا کم ہوتا ہے. بنیادی انسانی ضروریات، یا پانی بند کر دیا، حقہ پانی بند کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں عموماً ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں. بنیادی ضرورتیں ہم لوگوں کی پوری کرتے ہیں. اسی طرح ایک بنیادی عزت ہوتی ہے جو ہم کسی دوسرے انسان کی محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے. اب اگر وہ انسان آپ کا ہسبینڈ ہے تو وہ حقدار ہے کہ بنیادی ضرورت کے علاوہ، بنیادی احترام سے علاوہ کچھ زیادہ احترام اس کا کر دیا جائے. اگر وہ بیوی ہے، یا اگر وہ ماں ہے، یا باپ ہے، یا اولاد ہے، یا اگر آپ کا دوست ہے یا کزن ہے، ہمسایہ ہے، تو وہ بنیادی احترام سے کچھ زیادہ احترام کا حقدار ہوگا. اگر کسی نے آپ پہ ماضی میں مہربانیاں کی ہوئی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ احترام کا حقدار ہوگا. اگر کسی نے ماضی میں آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کوئی تعاون کیا تھا تو پھر اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اگر کسی سے مستقبل میں کوئی کام پڑنا ہے تو میرا خیال ہے اس کی عزت بھی کچھ اس وجہ سے بھی کرنی چاہیے. اگر کسی بندے کی عزت اور لوگ کرتے ہوں تو ان سے بھی آپ کیوں لے سکتے ہیں کہ آخر اور لوگ بھی تو اس کی عزت کرتے ہیں.
تو ضرور کوئی وجہ ہوگی جو اتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو چلو میں بھی اس کی عزت کر دیتا ہوں، آخر اللہ نے بھی تو اس کو عزت دی ہوئی ہے نا، تو چلو میں کر دیتا ہوں، تو اس کی عزت پھر اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بنیادی احترام ایک الگ ہے، پھر ایک درجہ اور آگے احترام، پھر ایک درجہ اور آگے، پھر ایک درجہ اور آگے، پھر کوئی آپ سے بڑے اسپیشل رشتے میں ہے، جیسے ماں باپ ہیں اور اولاد کا رشتہ ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، جیسے استاد کا اور شاگرد کا رشتہ ہے، جیسے باس کا اور امپلائی کا رشتہ ہے۔ تو یہ ایسے رشتے ہیں جن میں آپ کے نفع نقصان، مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بنیادی احترام کی بجائے آپ ایک بہت بڑے قسم کا احترام اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ٹالرنس ضروری ہے کہ اگر کسی کے نزدیک ایک نظریہ اہم ہے اور آپ کے نزدیک دوسرا نظریہ اہم ہے، تو آپ اس وجہ سے ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں کہ آپ نظریاتی لوگ ہیں، آپ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کر سکتے ہیں۔ کروشل کنورسیشن زیادہ تر بیگیج کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بیگیج ہمارا پینڈنگ ورک ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اچھے وقتوں میں بیگیج کو نپٹا سکتے ہیں، لیکن اچھے وقتوں میں ہم کہتے ہیں اچھا والا امن چل رہا ہے تو اب کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھے۔ تو عموماً ہم اچھے وقتوں میں جب دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اور جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اختلافی موضوعات چھیڑتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اچھا والا بات بنی ہوئی ہے، یہ باتیں شروع کریں گے تو پھر پرانی باتیں نکلیں گی، تو پھر ماحول گرم ہو جائے گا، ہیٹڈ ڈسکشن ہوگی اور ہم پھر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمت کر کے کسی ایسے موقع پہ، کسی طے شدہ موقع پہ وقت آپس میں مقرر کر کے کہ کچھ پینڈنگ معاملات ہیں جن پہ ہم اگر بات کر لیں، تو آپ بتائیے کس وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور پھر آپ میوچول وقت طے کرتے ہیں کہ اس وقت ہم ایسے موضوعات پہ اگر بات کر لیں تو مناسب رہے گا۔ تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم عموماً یہ جو ڈرٹی لانڈری ہے یہ اس وقت نکال کے بیٹھتے ہیں جب ہیٹڈ ڈسکشن آلریڈی چل رہی ہوتی ہے کسی معاملے میں، اور جب ہم تپے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے کام اور بھی خراب ہوتا ہے۔ یا تو پھر ہم طے کر لیں کہ یہ مٹی ڈال دینی ہے، جیسے چودھری شجاعت کہتے ہیں مٹی پاؤ، تو یہ تو یا تو پکی مٹی ڈال دیں، لیکن یہ کچی قبریں بنانا جذبات کی اور جب چاہے انہیں کھود کے بیٹھ جانا، گڑے مردے اکھاڑنا، یہ کوئی زیادہ کارآمد نہیں۔ یا تو آپ انہیں پکا دفنا دیں، یا تو پھر مہان بن جائے کہ نہیں یہ دوبارہ کبھی یہ بات ابھرے ہی گی نہیں۔ لیکن اگر پھر آپ نے اس وقت غصے میں وہ نکال کے بیٹھ جانا ہے تو پھر پہلے اسے حل کر لیں۔ تو بیگیج پہ کام کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے نقطے پہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جو گفتگو ہے یہ ہماری زندگی کا بڑا ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں جانوروں سے، دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ لیکن اس پہ ہم بہت زیادہ توجہ نہیں دیکھتے۔ اگر ہماری بات دوسرے تک پہنچ گئی ہے اور اس نے گردن ہلا دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گفتگو سیکھ چکے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی بات ہے گفتگو کو سیکھنا، اور زیادہ تر دنیا میں کوئی شخص اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جتنی کہ اس کی گفتگو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ باقی لوگ باڈی لینگویج سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جذبات سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور بریدنگ پیٹرن سے، فیشل ایکسپریشن سے، اور کنفیوژن کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا سن کچھ اور رہا ہوتا ہے، اور گردن ہلا کے ہم ایسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور بات سمجھ میں نہیں آئی ہوتی۔ لہذا آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ اتنا ہی کامیاب ہے کہ جتنا اس کی گفتگو اچھی ہے۔ لہذا جو لوگ اس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں جسے گفتگو کا پیشہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ لائرز ہوتے ہیں، یا براڈ کاسٹرز، یا ٹیچرز، یا شاپ کیپرز، یا سائیکالوجسٹ، یا کاؤنسلرز، یا ڈاکٹرز، ان کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے نقطہ نظر کو دوسروں تک ذرا بہتر پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حلوائی اپنی مٹھائی خود نہیں کھایا کرتے، تو زیادہ تر لوگ اپنے ان فنون سے جو ان کی گھٹی میں پڑے ہوتے ہیں خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔
زیادہ تر سائیکالوجسٹ کی اپنی زندگی جو ہے وہ الجھنوں سے بھری ہوتی ہے. زیادہ تر ٹیچرز بات کرنے کی بجائے مار پٹائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اکثر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں. زیادہ تر لائرز جنہیں لوگ ہائر کرتے ہیں کہ وہ ان کا نقطہ نظر جج صاحب کے سامنے پیش کریں، وہ ہاتھا پائی پہ اترے ہوتے ہیں، وہ ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. سو کہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اپنی بہترین چیز ہے وہ خود ان کے لیے نہیں ہے. حلوائی اگر اپنی مٹھائی زیادہ کھائے گا تو اس کو تو شاید شوگر کنٹرول نہ ہو، لیکن اگر کوئی براڈ کاسٹر یا اگر سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر، وکیل یا کوئی اور گفتگو کا ماہر اپنی زندگی میں اس فن سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو ضرور اسے فائدہ پہنچے گا، بشرطے کہ وہ اپنے اس فن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. ویسے یہ سب کی ڈومین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے سب کو صلاحیت دی ہے، اور یہ جو اپریٹس ہے گفت و شنید کا، جس میں بات سننا اور بات کرنا دونوں اہمیت رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انسانوں کو بڑی فراخ دلی سے دیے ہیں، اور انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بجائے اس چیز کو سیکھتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.